بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، آپ کے بے شمار کمنٹس آتے ہیں، سب دوستوں کا فرداً شکریہ۔ آج کی ویڈیو میں جہاں ہم خان صاحب کے ذائچے میں زہرہ کا مقام چینج ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ان کے ذائچے میں جو چاند ہے شرف کے مقام پہ پہنچ گیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کچھ لوگوں کے جن کے میرے پاس ذائچے ہیں ان کے بارے میں میری رائے کیا ہے، اور جو لوگوں کے کمنٹس ہیں ان کا بھی انشاءاللہ جواب دینے کی ضرور کوشش کریں گے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ایک الجبرا ہے، اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں۔ جیسے ایک صاحب نے ہمیں کویسچن کیا کہ یہ بتائیں لاہور والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے بچی کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں دوستو، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ذائچے میں باتیں کی تھی، جنرلی ہم نے کہا تھا ذائچے میں ستارے نیگیٹو ہیں حال کے خانے میں پاکستان کے، اور حکومت پھنسی ہوئی ہے، اور یہ مزید اپنے آپ کو تکڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ میری ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، اور یہ مزید چودھری بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ ستارے نیگیٹو ہیں لہٰذا یہ مسئلہ ہوا، اور اس میں حکومت جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں جو کام کر رہے ہیں الٹ کر ان کے گلے پڑ رہا ہے۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس بچی کے بارے میں ہم بتائیں، دیکھیں دوستو، ایک تو کسی کے ذاتی معاملے میں کبھی نہیں بولنا چاہیے، اور دوسرا ویسے بھی ہمارے پاس اس بچی کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ نہیں ہے۔ اگر ہوتا بھی تو میں اس کے بارے میں کوئی ویڈیو نہ لگاتا ہے۔ یہ آپ کو بات سمجھنی چاہیے، کیونکہ یہ ذاتی معاملات ہیں۔ علم کا مقصد روشنی ہے، کسی کی زندگی میں تاریکی لانا مقصد نہیں ہے۔ تو ذائچے میں جو عطارد اور قمر ہیں انہوں نے اپنے برج چینج کیے ہیں۔ اب یہ جو عطارد اور قمر نے اپنے برج چینج کیے ہیں، اس میں سے جو قمر ہے وہ اپنے بادشاہت کے خانے میں پہنچ گیا ہے، اور عطارد خان صاحب کے ذائچے کے 12ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ونڈرفل بات یہ ہے کہ زہرہ جو ہے وہ ان کے پہلے خانے میں آ گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے ذائچے میں جب صورتحال چھٹے خانے میں ایک طاقتور ستارہ آ گیا، تو اب چھٹے خانے کے جو نیگیٹو منصوبات تھے، ان کی جو صحت کے بارے میں خدشات تھے، وہ اب بہتری کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کیونکہ چھٹے گھر میں جو ستارہ آتا ہے ویسے وہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ بادشاہت کے خانے والا ستارہ تکڑا رہتا ہے۔ تو ایک تو ان کی جو کمزوری ہے اس خانے سے وہ رفع ہو گئی، دوسرا یہ ہوا کہ اس خانے کا حاکم ستارہ پہلے خانے میں، خان صاحب کے پہلے خانے میں چلا گیا، اور یہ جو پہلے خانے میں ستارہ آیا یہ دراصل ان کے ذائچے کے 11ویں خانے کا بھی مالک ہے۔ ماسوائے چاند کے اور سورج کے ہر ستارے کو 2 برج دیے ہوئے ہیں۔ اب جو جیسے انسان کی لائف آگے بڑھتی ہے تو ستارے یہی موو کر کے اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب خان صاحب کا ذائچہ مزید سٹرونگ ہو چکا ہے اس قانون کے مطابق، اور وہ جو ان کے بارے میں افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو نیپچون ہے زحل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اب یہ جو دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی تھی یہ تو اپنی جگہ پہ تھی، اور باقی ستارے بھی ان کو ناظر تھے، 2 ستارے اور۔ لیکن یہاں اب یہ ہوا ہے کہ پلوٹو جو ہے اس نے اپنی ریورس ختم کر دی ہے، اور اب وہ واپس مستقیم ہونے کی سمت میں جا رہا ہے۔ اب جب وہ بوجھ دلوں میں جائے گا تو وہ جو ہی بوجھ دلوں میں پہنچے گا، یہ عمران خان صاحب کا 3را خانہ ہوگا، اور یہاں پہ پلوٹو آنے والے 20 سال کے لیے ان کے ذائچے کے پہلے خانے کو، ذائچے کے 11ویں خانے کو، ذائچے کے 5ویں خانے کو، ذائچے کے 7ویں خانے کو، اور ٹرائنگل کے قانون کے مطابق ذائچے کے 9ویں خانے کو بھی ناظر ہوگا۔ لہٰذا یہ بات پتھر پہ لکیر ہے کہ آنے والا وقت خان صاحب کے لیے انشاءاللہ بہت بہتری لا رہا ہے۔
میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حکومت کہہ رہی تھی ہم ایک نئی سپریم کورٹ بنانے چلے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے لیے مشکلات کا وقت ہے، یہ کیسے بنا سکتے ہیں، ان کے بس سے باہر ہے، یہ چودھری بننے کی کوشش کر رہے ہیں، چودھری کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے۔ اور میں نے ایک بات اور عرض کی تھی کہ مریخ جو ہے وہ حبود کے خانے میں ہے، اور چاند اب شرف کے خانے میں آگے ہے، خان صاحب کے ذائچے کے چھٹے خانے میں، مریخ ان کے ذائچے کے 8ویں خانے میں ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات خان صاحب کے ذائچے میں یہ ہے کہ ان کا اپنا ستارہ مشتری جو ہے 21 درجے پہ بیٹھا ہوا ہے، گو ریورس ہو چکا ہے، لیکن اس وقت بھی سورج کی ان کے ساتھ حد اتصال قائم ہے، سورج اپنی تمام تر طاقت مشتری کو دے رہا ہے۔ اور ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ نیا چیف جسٹس کون ہے، اب میں اس کا بتانے کی ان 2 ستاروں سے کوشش کروں گا کہ ذائچے میں جو ٹرائنگلز بنے گی، جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب چاند آئے گا، چاند پہنچے گا، مشتری کے ساتھ کران کرے گا آنے والے 2 سے 3 دن میں، تو یہ جو ہی اس چاند کران کرے گا مشتری کے ساتھ آنے والے 2 سے 3 دن بعد، تو جو ہی وہ الگ ہوگا تو نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام اپیئر ہو جائے گا۔ اور یہ کیونکہ سورج اپنی طاقت یہاں پہ دے رہا ہے، پوری طاقت دے رہا ہے مشتری کو، تو امید یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو چیف جسٹس بنتے ہیں وہ آ جائیں گے سامنے، اور اسی وقت میں خان صاحب تکڑے ہو جائیں گے۔ خان صاحب کے ذائچے میں ایک اور بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور وہ جو تبدیلی آنی ہے وہ گو ابھی آگے آنی ہے، لیکن ہم کیونکہ علم کی بات کرنے والے ہیں تو ہم علم کی بات کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب کے ذائچے میں جو بہت بڑی تبدیلی آئے گی، ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ پلوٹون کے ذائچے کے 3 خانے میں جائے گا، اور اس سے بھی بڑی تبدیلی آنی ہے جب نیپچون ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں آ جائے گا، تو خان صاحب کا ذائچہ اور سٹرونگ ہو جائے گا۔ کیونکہ خان صاحب کے ذائچے میں زحل اپنے شرفی مقام پہ تھا، میں نے عرض کیا تھا یہ وہ لکی آدمی ہے جن کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ ان کو مل جائے گی۔ ابھی آپ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ جو ذائچے سٹرونگ، جو ذائچہ خان صاحب کا سٹرونگ ہے، ان کے بغیر یہ ان میں ترمیم نہیں کر سکتے، یہ ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ جو 2 نمبری میں نے عرض کیا نیپچون پیدا کر رہا ہے کہ وزیر اعظم کے ستارے کے ساتھ بیٹھا ہوا، وہ آپ سب کے سامنے ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا تھا، میری بات یاد رکھیے گا کہ جو ہی زحل اپنی رجت ختم کرے گا، ریٹروگریڈ جو ہوا ہے وہ ختم کرے گا اور باقی درجے واپس طے کرے گا، یہ شدید مشکلات کا شکار وزیر اعظم کے لیے شدید مشکلات لائے گا اور ان سے چلنا دوبر ہو جائے گا۔ میں نے ماضی میں ایک پریڈکشن کی تھی دوستو کہ پی ڈی ایم جو ہے ایک دلدل میں اتر رہی ہے، انہوں نے حکومت بھی لی، فارم 47 پہ بندے بھی لیے، اور ایک ڈمی حکومت بنا کے بیٹھ گئے، تم ادھر قابض ہم ادھر قابض، قابضوں کا ایک ٹولہ بن گیا۔ لیکن آج عوام باشعور ہے، آج عوام جو ہے ان کو سمجھ چکی ہے، اور ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ آنے والے وقت میں سیاست میں ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ جو جب مشتری اب جو ریورس ہو چکا ہے، اس میں یاد رکھیے گا جو زہرہ ہے اس کا مقام چینج ہو چکا ہے، وہ کوس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو مشتری کا گھر ہے۔ یہ دونوں ستارے آمنے سامنے آئیں گے۔ امکانات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں ان کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی کہ یہ کیسے ہوئے اور ان کی وجہ سے کیا پرابلم آئے۔ خان صاحب کے ذائچے میں زہرہ ان کے پہلے خانے میں پہنچ چکا ہے، تو یہ مقدر کی یاوری کرنے والا ستارہ ہے، یہاں ان کی خانہ امید کے مطابق نتائج لانے والا ستارہ وہاں پہنچ چکا ہے۔ اور جو ہی آنے والے وقت میں چند دنوں میں جب چاند جائے گا برج اسد میں، تو وہ ایک بہت سٹرونگ ٹرائنگل قائم کرے گا، اور وہ جو ٹرائنگل ہوگی وہ
چاند کی مشتری کے ساتھ اور زہرہ کے ساتھ ہوگی۔ تو خان صاحب کی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مزید کامیابی کی سمت میں یہ وقت آنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے ذائچے میں جب ستارے ویک ہوئے تو وہ مشکلات کا شکار ہوئے۔ اس وقت خان صاحب کی مقدر، ان کی لک ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی ہے۔ جو ہی چاند اپنی طاقت دے گا زہرہ کو، تو یہ ایسے سمجھیے کہ خان صاحب کے جو وہ آج کل مطلب چیزیں سوچ رہے ہیں اس وقت، اب جو سوچنی شروع کریں گے اس کی سمت میں وہ عمل کریں گے، اور آنے والے وقت میں وہ جو قدم اٹھائیں گے لوگ پھر پریشان ہو جائیں گے کہ اب کیا کریں۔ ماضی میں دوستو الیکشن سے پہلے جو میں نے، آپ میری ویڈیو اٹھا کے دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب ایک چھوٹا سا اتحاد بھی کریں گے لیکن کسی مذہبی جماعت کے ساتھ کریں گے۔ وہ آپ کو نظر آیا انہوں نے کیا۔ کرنٹلی اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مقدر کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ مقدر خان صاحب کا اتنا تکڑا ہے، جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیز انہیں مل جاتی ہے۔ تو آسٹرالوجیکل اسپیکٹ میں خان صاحب سے قدرت کوئی نہ کوئی کام لینا چاہ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے اس سمت میں باتیں آنے والے وقت میں مزید سامنے آئیں گی، اور خان صاحب ایک اسٹرانگ فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ جو ان کو ہڈن کیا گیا، میں نے عرض کیا کہ یہ ساری باتیں ہماری کیلکولیشن میں یہ ہیں کہ خان صاحب بڑے اسٹرانگ ہیں اور باتیں کچھ اور ہیں، نظر کچھ اور آ رہی ہیں۔ اب دوست بڑے کویسچنز کرتے ہیں، ان کے جو جوابات ہیں وہ انشاءاللہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس دوست نے کیا سوال کیا اور کیا بات سامنے آئی۔ ایک ہمارے دوست نے کہا کہ سارے ستاروں کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں دوستو، ہر ستارہ ہر بندے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا بیان کروں گا علم۔ اب فرض کیجئے کسی کا برج حمل ہے، وہ برج حمل کے ٹائم پہ پیدا ہوا۔ اب برج حمل کا ستارہ مریخ ہے جو اس کی ذاتی کنڈیشن بتائے گا۔ اس سے اگلا اس کا برج ثور ہے، برج ثور کا حاکم ستارہ زہرہ ہے، وہ اس کی فائنانس بتائے گا، اس کا فیوچر بتائے گا۔ اس طرح تیسرے خانے کا حاکم ستارہ جوزہ جو عطارد ہے، عطارد اس کے اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ معاملات بتائے گا۔ یہ سارا ذائچہ ایسے پڑھا جائے گا۔ اگر اس کے ذائچہ پیدائش میں جو ستارے تکڑے ہوں گے ان کی باتیں تکڑی کی جائیں گی، جو کمزور ہوں گے ان کی باتیں کمزور کی جائیں گی۔ یہ تقسیم کا ایک عمل ہے۔ سارے ستاروں کے بارے میں، ہر بندے کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے، ہر بندے کا ذائچہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور یہاں پہ میں نے عرض کیا کہ اس علم کو ہندوؤں نے چھپانے کے لیے اس علم کو اوپن نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں سارا مہینہ ایک برج چلتا ہے جی، اس کی فلانی دشا چل رہی۔ ان سے پوچھیں جی آپ نے کہا تھا کہ یہ بات ہوگی، نہیں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں فلانی دشا چل رہی تھی، یہ بات ہوگی، وہ بات، اور باتیں بتاتے ہیں۔ خیر، یہ ہڈن انہوں نے علم رکھا ہوا ہے، لیکن اتنا مشکل بھی علم نہیں ہے دوستو۔ یہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ میرے سے زیادہ ذہین، میرے سے زیادہ عقل فہم رکھنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ویڈیو بنانا اور اس علم کو بیان کرنا۔ اگلی ویڈیو میں جو ہمیں فردر کمنٹس آئیں گے انشاءاللہ ان کے اوپر بھی ہم ویڈیو بنایا کریں گے۔